بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ محمد جواد چشتی ہے اور میں آپ کو اسلامکالوجسٹ کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج سے ہم اسلامکالوجسٹ کے پلیٹ فارم سے تاریخی سلسلہ شروع کر رہے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اور خاص طور پر ہمارے جو بھی بزرگان دین تھے، اسلامی تاریخ تھی، کوشش کریں گے مستند اور بہترین انداز میں آپ تک معلومات شیئر کریں، جو جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، جہاں سے آغاز ہوا، وہاں سے ہم لے کر چلیں گے، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا۔ گزارش ہے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر نئے ہوں، یوٹیوب چینل پر نئے ہوں تو آپ سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجئے گا، دوسروں تک لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ جو مستند معلومات ہے وہ آپ تک بھی شیئر ہوتی رہیں اور دوسروں تک بھی شیئر ہوتی رہیں۔ اب اس کا ہمارا ایک خاص طور پر مقصد ہے شیئر کرنے کا آپ سے تاریخی جو سلسلہ ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان آج کل کے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان، بوڑھے، تمام آج کل یہ کنڈیشن ہے کہ وہ اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں اور غلط روایات، غلط چیزوں کی طرف جا کر اسلام کے اصل سے یعنی بنیاد سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو اس مقصد کے تحت میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ بہترین مستند معلومات شیئر کرتے رہیں، کہیں اس دوران اگر غلطی ہو تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن انشاءاللہ ایسی غلطی اگر کوئی سرزد ہوتی ہے، کوئی غلط بیانی ہو جاتی ہے تو اس سے رجوع کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو صحیح کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں اسلام کی ابتدا سے۔ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، آپ بہت بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور جو ابتدا ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، حسب معمول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح گھر سے دور غار ہرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے اور دیگر تنہائی میں جیسے بیٹھ کر عبادت کرتے، وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب غار ہرا میں جب تشریف لے جاتے ہیں، حسب معمول عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے وہاں پر اللہ کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا کہتا ہے، یعنی کہتا ہے اقرأ، پڑھو، یعنی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے پڑھنے کی بجائے یعنی دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بجائے آگے سے جواب دیتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جواب دینے کے بعد فرشتہ دوبارہ آپ سے کہتا ہے کہ پڑھو، پھر بھی آپ نہیں پڑھتے، کچھ نہیں بولتے۔ تیسری مرتبہ فرشتہ آپ کو جس طرح سینے سے لگایا جاتا ہے، اس طرح ایک روایات میں، واقعات میں، تاریخ میں ملتا ہے، جس طرح کسی کو گلے لگا کر بولا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے، بھینچنا یعنی زور سے سینے سے لگا کے کہنا کہ یہ چیز کرو، یہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا پڑھوں؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ وحی لے کر آتے ہیں۔ اور ناظرین، پہلی وحی آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ الگ پارہ نمبر 30 میں موجود، اور یہاں سے جب ابتدا ہوتی ہے دوسری آیات پھر آگے چل کے جو فرشتہ پڑھتا ہے خلق الانسان من علق، پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے، ٹھیک ہے، یعنی خون کی پھٹک سے آدمی کو بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ اور یہ قرآن کی لذت کو بھی آپ محسوس کرتے جائیے گا، ساتھ ساتھ کوشش کریں جب ایسی چیزیں سنا کریں، دیکھا کریں تو قرآن پاک کو پڑھا کریں اور برکت حاصل کیا کریں، دیکھ کے پڑھا کریں، دیکھ کر پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب اگلی آیت الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا، یعنی آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں سے جو پہلا ہم تاریخ سے، اپنی اسلامی تاریخ سے سبق لیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل فرمائی تو پڑھنے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہمیں کیا اس میں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں جتنا ہو سکے۔ آج کل بہت ٹرینڈ چلایا گیا جی، خاص طور پہ جو ماڈرن طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے جی، اسلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، بچوں پہ پابندی ہے، عورتوں پہ پابندی ہے، لڑکیوں پہ پابندی ہے،
ایسی ایسی تعلیمات پہ پابندی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پڑھو، ٹھیک ہے، یہی پڑھنا، یہی لکھنا، یہی سیکھنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پڑھانے والا، سکھانے والا اور کون زیادہ بڑا ہو سکتا ہے؟ اور اس چیز کو آپ دیکھیں کہ اسلام کو ہی پھر مسلمانوں کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آ کے کچھ غلطی ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی ہے، جو کہ خواتین پہ اور مردوں کے لحاظ سے بھی کچھ تعلیمات پہ پابندی کے قائل ہیں اور نہیں پڑھنے دینا چاہتے، اور کچھ علم کی بھی کہیں پہ کمی ہے تو وہ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا سیکھا بھی، سکھایا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیکھیں کہ سکھانے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ سکھایا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا ذریعہ کون ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تاریخ سے اور اس سے آگے تمام تر جو سلسلے ہیں، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ تمام تر ہمارا ذریعہ ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو اسلام کی پہلی تاریخی ابتدائی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے علم پر توجہ دینی ہے، فوکس کرنی ہے، ہم نے علم سیکھنا ہے جتنا ہو سکے، اور کوشش کریں خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور مستند طریقے سے اوتھینٹک چیزیں ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام تر برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں یہی گزارش ہے، ساتھ منسلک ضرور رہیے گا، دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، جس انداز میں ہو سکے گا انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔